بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی وے کہلاتا ہے یہ، کنگ عبداللہ رنگ روڈ ہے، مدینہ کا سب سے بڑا رنگ روڈ۔ مدینہ میں 4 رنگ روڈ ہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو آپ مدینہ میں اس علاقے سے اندر آئے جو مدینہ کا سب سے بلند علاقہ ہے، اونچا علاقہ ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی کیونکہ اللہ کے نبی اونچے پیغام، اونچے مقصد، اونچے مشن کے ساتھ تشریف لائے، ساتھ میں نبوت اور رسالت کو لے کر آئے، نبوت اور رسالت و کلمے کی دعوت۔ تو جس علاقے سے مدینہ کے اندر آئے وہ علاقہ اونچا ہے اور بلند ہے۔ کرے تمہارے مشن میں، تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہاری نصرت کرے۔ اور یہ لوگ وہاں سے نکل کر اس کے پاس پہنچے، رات کا وقت ہے، اس کو باہر بلایا۔ اس کی بیوی جادوگرنی تھی، تو اس کی بیوی کہنے لگی آدھی رات میں تم کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میرے کچھ لوگ آئے ہیں، ان سے ہتھیاروں کا لین دین ہے۔ تو یہ باہر آیا اور اس کے لمبے لمبے بال تھے، باہر آیا اور اس نے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بڑی چاندنی رات ہے، چلو ٹہلتے ہوئے ہم بات کریں گے۔ ٹہلتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس کو اس کے قلعے سے دور لے کر گئے اور اس سے کہا کہ یار تمہارے سر سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی، ذرا سونگھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے سر آگے بڑھایا، سب نے سونگھ لیا۔ پھر کچھ دیر اور آگے چلے، پھر دوبارہ کہا حضرت محمد بن مسلمہ نے کہ میرا دل نہیں بھرا، دوبارہ سونگھنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ اس نے سر آگے بڑھایا، بالوں کو پکڑ لیا اور بال پکڑ کے کہا کہ اس اللہ کے دشمن کی گردن مار دو۔ جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے فوراً اس کی گردن قلم کر دی اور اس کی گردن کو لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، تکبیر بلند کری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے، جنتی ہو گئے۔ تو یہ جو محمد بن مسلمہ، یہ جو کعب بن اشرف یہودی، وہ یہاں رہتا تھا، یہ اس کا قلعہ ہے سیدھے آپ۔ تو اس کو ختم نہیں کیا انہوں نے؟ اس کو ختم نہیں کیا، اس کو ختم کر رہے تھے، اس کو توڑ رہے تھے، آدھا توڑ دیا تھا۔ اسرائیل نے ان پر اعتراض کر دیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی یادگار ہے، ہمارے باپ دادا کی جائیداد ورثہ ہے، اس کو آپ نہ چھیڑو، یہ ہمارے باپ دادا کی یادگار ہے۔ چھوڑ دیا۔ یہ ہے اس کا قلعہ، کعب بن اشرف کا قلعہ۔ اس میں 10-15 کمرے تھے اندر، اس میں اندر یعنی حساب لگایا گیا، اور اس میں کنواں بھی تھا اندر، یعنی اس کو باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں، اندر ہی رہتا تھا، اندر ہی پانی پیتا، اندر ہی پانی کا انتظام، سب کچھ اندر۔ یہ باغ بھی اسی وقت کا ہے کیا؟ نہیں، باغ بعد میں بنا۔ اچھا، اور یہ سامنے اس کا کوئی؟ نہیں، یہ نہیں، یہ بھی بعد میں بنا۔ یہ ہے جو بڑے پتھر ہو گئے، یہ ہے اصل کعب بن اشرف مشرک تھا، یہ یہودی تھا۔ اس کی ماں یہودیہ تھی اور باپ عرب تھا، تو عربوں سے بھی اس کے تعلقات اچھے تھے، یہودیوں سے بھی تعلقات اچھے تھے۔ اور یہودیوں میں جو نسل چلتی ہے ماں کی طرف سے چلتی ہے، کیونکہ اس کی ماں یہودیہ تھی، اس کو یہودی سمجھا گیا۔ اور یہ قبیلہ بنو نذیر میں سے تھا۔ مدینہ میں 3 بڑے قبیلہ یہود کے آباد تھے، اس علاقے میں بنو نذیر آباد تھے، یہ سب سے مالدار قبیلہ تھا۔ قرآن پاک کے سورہ حشر میں انہی کا واقعہ مذکور ہے، یہ ہے بنو نذیر۔ ان کو کون سے صحابی نے قتل کیا تھا؟ کیا نام؟ محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ، انہوں نے قتل کیا تھا۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اونچا علاقہ تھا، تو مدینہ میں یہود جو ہیں اونچے علاقے میں رہتے تھے، یہ ہر اعتبار سے یہاں پر خطرہ بھی کم ہے، یہاں پر اونچا علاقہ دور سے یعنی دشمن نظر آ جائے، خطرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اونچا علاقہ یعنی یہ اوالی کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سب سے زیادہ مدینہ میں جو پانی ہے، کثرت سے پانی زمین میں، کنویں، وہ یہیں پر ہے سب سے زیادہ، اسی علاقے میں۔ تو یہاں پر پانی کی فراوانی بھی خوب، یہاں پر پھل فروٹ بھی خوب، یہاں پر کھجورے بھی خوب، باغات خوب، سب سے زیادہ یہیں پر اونچائی پہ، اس وجہ سے اونچائی پہ، اور پانی خوب ہے یہاں پر، تو یہاں کے پھل بھی سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ وادی بطحان ہے، وادی بطحان، اور یہ بطحان کا ڈیم، یہ سامنے ڈیم نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ برسات کے موسم یہاں تشریف لایا، فرمایا کہ یہاں پر اگر ڈیم بن جائے تو یہ پانی آبپاشی کے لیے کام آ جائے۔ تو بعد میں شاہ فیصل نے، سعودی
بادشاہ گزرا, اس نے یہاں پر یہ ڈیم بنوایا ہے. دیکھیے اس کی کیا آپ نے روایت بتائی کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. جنت کے باغ. دیکھیے ڈیم. لیکن باغ تو اب نہیں رہا نا. نہیں باغ تو نہیں. اس وقت تھا یہ. اس وقت یہاں پر کھیتی باڑی ہوگی, اس لیے باغ فرمایا آپ نے. صحیح. اب تو بارشیں نہیں ہوتی زیادہ ہے تو ورنہ سوکھا پڑا ہے, ورنہ جب بارشیں ہوں تو یہ ڈیم پورا بھر جاتا ہے. تو یہ پوری وادی ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. پوری وادی ہے, یہ پوری وادی. ابھی ہم اسی وادی میں سے چلیں گے ہم. وادی بطحان. یہ دوسری وادی وہ وادی جس میں اونٹوں کا بازار لگتا تھا. پہلے وادی عقیق میں بھی لگتا تھا, ایک وادی عقیق میں, ایک وادی بطحان میں. ایسے ہی مدینے کے مغرب میں وادی عقیق واقع ہے, اور مدینے کے جنوب میں وادی بطحان ہے, اور مدینے کے مشرق میں وادی محظور ہے. اچھا. 3 وادی. تو اب ہم یہ وادی عقیق سے ہی گزریں گے, وادی بطحان سے. وادی بطحان یہ بھی اونچائی پہ علاقہ میں. ہاں پورا اونچائی. اور یہاں پر رہتے بھی میرے خیال سے مالدار لوگ ہیں. ہاں یہ ہے اونچا پوش ایریا ہے. اللہ کے نبی نے جب یہودیوں کو یہاں سے نکالا ہے, ان کو جلا وطن کیا گیا تھا, تو بنو نذیر کو جب یہاں سے نکالا تو ان کے بڑے بڑے باغات, بڑے بڑے کھیت, زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ لگی مال غنیمت کے طور پر. اچھا. تو بہت بڑا ایک باغ اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. اچھا. ان کا باغ کہاں پر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. باغ جو ہوتا ہے, کھجور کا جو درخت ہوتا ہے, یہ 50 سال تک پھل دیتا ہے. اچھا. بس پھر اس کے بعد اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے, پھل دینا بند کر دیتا ہے. صحیح. تو نسل وہی ہے, باغ کی نسل وہی ہے, یعنی وہ باغ کی نسل وہی ہے. صحیح. بنو امیہ اس قبیلے کا نام تھا. اللہ کے نبی اس باغ ان کے قبیلے میں ایک مرتبہ تشریف لائے. ان کا ایک کنواں تھا, تو اللہ کے نبی اس کنویں پہ تشریف لائے, اور آپ نے پوچھا, یہاں گاڑی کھڑی کر کے آپ کو اتر کے دکھاتا ہوں. صحیح. تو اللہ کے نبی اس باغ میں تشریف لائے, ان کے کنویں پہ تشریف آئیے تشریف لائے. ان کے کنویں کا نام تھا بیر العصیرہ. عصیرہ اس کنویں کا نام تھا, اور عصیرہ کا معنی ہے پریشانی اور سختی, اور اس کو بیر العاہن بھی کہتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس کنویں کا نام پوچھا, تو صحابہ نے عرض کیا جو ساتھ میں تھے کہ اللہ کے نبی اس کا نام ہے عصیرہ. عصیرہ کہتے ہیں پریشانی کو, سختی کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اس کا نام یسیرہ ہے, آسانی, سہولت. نام بدل دیا آپ نے. یہ اور برکت کی دعا دی کنویں کو. تو وہ کنواں کہاں پر تھا, وہ کنواں کون سا ہے, وہ یہ ہے. وہ اب کھنڈر حالت میں باقی ہے, دیکھیے بھر دیا اس کو, لیکن یہ ہے وہ کنواں جس کا نام اللہ کے نبی نے عصیرہ سے یسیرہ رکھ دیا تھا, پریشانی سے آسانی. تو یہ کن کا تھا, یہ کس یہ بنو امیہ قبیلہ تھا, ان کا تھا یہ. اور یہ گھر پیچھے جو ہے, یہ گھر بھی پرانے گھر ہیں, اب کس کے ہیں ایک دم پتہ نہیں, لیکن بہت پرانے گھر ہیں. بنو امیہ کا خاندان یہاں پر آباد تھا. ہاں. اور وہ سامنے ہے سوالہ باغ, حضرت عبد الرحمن بن عوف. وہ رہا سامنے, دیکھیے قصر سوالہ لکھا ہوا ہے اس پہ. یہ تو بہت بڑا ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک ہے. دیکھیے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے یہ سامنے. کتنا بڑا ہے یار یہ تو, ابھی تک ماشاءاللہ ہرا بھرا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ موٹر لگی, یہ ترکیوں نے لگائی ہے. ترکیوں نے سعودیہ پر 600 سال حکومت کری ہے. ان سے پہلے 600 سال حکومت کری. تو ان کے دور کی لگی ہوئی. اس وقت یہاں سے پانی وانی نکالا جاتا تھا. یہ نہیں نکال سکے. اچھا, یہ کالے پتھر استعمال ہوتے تھے پہلے. یہ اندر کا وہ ہے منظر. بنو امیہ کا خاندان اس طرح کے گھر بناتے تھے. یہ ہے فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح
وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.